إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے درس میں ایک بہت ہی اچھا عنوان ہم نے شروع کیا تھا، اسلام میں پڑھنے لکھنے کی ترغیب، اور اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اسلام میں ان پڑھ رہنا، علم سے دور رہنا اس کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان وسائل اور اسباب کو اختیار کریں جن کے ذریعے سے ایک انسان دین و دنیا کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام دنیاوی علوم کا مخالف نہیں ہے، ایسے علوم جو انسان کے کام آتے ہیں، تجارت ہو، ٹیکنالوجی ہو، طب ہو، یا اسی طرح سے اور زندگی کے جتنے معاملات ہیں، ان معاملات میں کام آنے والی جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے بنانے اور چلانے کا علم، اسلام اس کا مخالف نہیں ہے بلکہ اسلام میں اس کی ترغیب ہے۔ احرص علی ما ينفعک، آگے حدیث آئے گی انشاءاللہ کہ جو چیز تیرے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، اس کی حرص کر، اس کی چاہت کر۔ تو یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم جاہل رہیں یا ان پڑھ رہیں یا بالکل علم اور لکھنے پڑھنے کو چھوڑ دیں، بلکہ ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جن سے ایک انسان کی، ایک سماج کی بھلائی ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان لکھنا پڑھنا سیکھے اور علم حاصل کرے۔ تو پچھلے ہفتے میں کچھ باتیں ہم نے اس میں دیکھیں، اس میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی مخلوق پیدا کی تو کون سی تھی؟ قلم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی لکھا۔ یہ اللہ کی صفات میں سے، اللہ کے افعال میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ایک کتاب میں لکھا، کیا؟ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہم نے دیکھی تھی اور ہم آ کے وہاں رک گئے تھے۔ کتنے جلدی ایک ہفتہ چلا گیا، ہاں ایسا لگ رہا ابھی بیٹھے تھے ہم لوگ یہاں پہ۔ ایک ہفتہ نکل گیا، زندگی ایسی نکل جائے گی، انسان کی موت آ جائے گی اور اس کو اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے الواح میں، تختیوں میں لکھا، کیا؟ من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء، وعظ و نصیحت کی جتنی ضرورت تھی وہ سب کچھ لکھ دیا، اور جتنی شرعی احکام کے اعتبار سے یا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو جاننا ضروری تھا وہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں۔ تو اللہ نے خود کہا وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھا الواح میں۔ تو کیا خود اللہ نے لکھا؟ ہاں، اس لیے کہ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتج آدم و موسیٰ، آدم و موسیٰ دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا، حجت، بحث ہوئی، علمی مناقشہ ہوا، دونوں میں انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے ایک بات کہی، تو اس طرح سے دونوں میں ایک مناظرہ ہوا۔ مناظرہ ویسا نہیں جیسے آج کل لوگ مناظرے کرتے ہیں
کہ پہلے ہی سے طے کر لیا جاتا ہے کہ ماننا نہیں ہے، دوسرے کو بولنے دینا نہیں ہے، جتنا زیادہ ایک دوسرے کی ذاتی چیزوں کو اچھالا جائے اتنا اچھا، ایک دوسرے کی بے عزتی کی جائے، لعن طعن ہو، جھگڑا فساد ہو، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ مناظرہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مناظرے میں مقصود حق کی وضاحت ہوتی ہے یا حق کی طلب ہوتی ہے کہ صحیح بات سب کو مل جائے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ثابت کریں۔ تو مناظرہ فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، لیکن عموماً مناظرہ کرنے والوں میں تکبر اور ضد پائی جاتی ہے۔ تکبر ہوتا ہے میں بڑا، میں زبردست، میں بہت بڑا مہارتھی، اور دوسرے یہ کہ ان کے اندر ضد ہوتی ہے، ماننا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں، تحریفات، جھوٹ، دھوکہ، مکاری، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مناظرے میں اگر انسان یہ ہو کہ حق کی وضاحت چاہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ نے کہا اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو، لڑو، یعنی بحث کرو ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں۔ تو آدم و موسیٰ، جسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا حجت اچھی چیز نہیں ہے، ایک دوسرے کے سامنے دلائل پیش کر کے اپنی بات ثابت کرنا اور دوسرے کی بات کا رد کرنا، یہ برا نہیں ہے اگر آدمی خود بھی حق قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور وہ حد سے تجاوز نہ کرے، بد اخلاقی کے ساتھ نہ کرے، ادب سے لحاظ رکھ کے کرے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ احتج آدم و موسیٰ، آدم و موسیٰ دونوں میں بحث ہوئی، مناظرہ ہوا، حجت ہوئی۔ فقال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا آدم انت ابونا خیبتنا واخرجتنا من الجنہ، کہا آدم علیہ السلام آپ ہمارے ابا جان ہو اور آپ نے ہم کو کیا کر دیا؟ خیبتنا، ہم کو محروم کر دیا، ہم کو محروم کر دیا، کس سے؟ واخرجتنا من الجنہ، اور جنت سے ہم کو نکلوا دیا، آپ نے ہم کو جنت سے نکلوا دیا اور جنت سے محروم کر دیا، جنت کھو دی ہم لوگوں نے۔ قال له آدم یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ وخط لک بیدہ، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا اپنے کلام کے لیے، اپنا کلام سننے کے لیے اور تم سے بات کرنے کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیالات آئے، نہیں، اللہ نے خود بات کی موسیٰ علیہ السلام سے اور اس کو سنا موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ، اللہ نے تم کو چنا تم سے بات کرنے کے لیے، وخط لک بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے لکھا، تختیوں پر تم کو لکھ کے دیا۔ کس نے کس کے ہاتھ سے؟ اللہ نے اپنے ہاتھ سے۔ کیسے؟ ہم کو معلوم نہیں، ہم تصور بھی کرتے نہیں، تصور کریں تو کس کا؟ اللہ کو دیکھیے نہیں تو تصور کیسے کر سکتے اللہ کیسا ہے؟ تو ہم اور کسی اور کی طرح سمجھ سکتے اللہ کو، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، کوئی نہیں۔ تو جب اللہ کی طرح کوئی ہے نہیں تو کسی اور کی طرح اللہ کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جتنا بھی امیجن کریں گے غلطی کریں گے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے بارے میں تصور نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بس معلوم رکھنا چاہیے کہ اللہ ایسا ہے جو اللہ نے بتایا۔ تو کہا کہ وخط لک بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر تم کو دیا، تختیاں دی۔ اتلومنی علی امر قدرہ اللہ علی قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، کیا تم ایک ایسی چیز پر، ایسی بات پر مجھ کو ملامت کرتے ہو، مجھ کو میری غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کرتے ہو؟ کیا ایسی بات پر مجھ کو ملامت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لکھ دی تھی میری پیدائش سے 40 سال پہلے؟ فحج آدم موسیٰ، تو اللہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر
مناظرے میں غالب آ گئے۔ تو آدم علیہ السلام کی بات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اہل علم کے درمیان علمی مناظرہ یا مباحثہ مناقشہ اس طرح سے ہو تو اس کی دلیل اس سے لی جا سکتی ہے کہ انبیاء بھی آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے، بلا وجہ نہیں، لیکن کچھ بات ان کے ذہن میں، کچھ بات ان کے ذہن میں، اور بات انہوں نے کی۔ تو آدم علیہ السلام کی بات غالب آئی کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ امام البخاری نے کتاب القدر میں حدیث نمبر 6614 اور امام مسلم نے بھی کتاب القدر میں 2652 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اصل مسئلہ جو اس حدیث سے ہم کو بنیادی طور پر لینا ہے، جو ہمارے درس سے جڑا ہوا، وہ کیا ہے؟ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تم کو لکھ کر دیا۔ اللہ نے ہاتھ سے خود کتاب لکھی، یا تمہارے لیے الواح میں لکھا، جیسے کہ قرآن میں ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 145۔ یہ ہو گیا ثابت۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے کی اہمیت کتنی، کی خود اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ تو پڑھنا لکھنا سیکھنے کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ لکھنا بری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے لکھا، تو یہ اچھا کام ہے، برا نہیں۔ کیوں؟ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی اس کو برا سمجھتا بھی نہیں ہے۔ ایک جاہل آدمی سمجھے گا کہ لکھنا برا ہے۔ علم کی قدر سبھی کرتے ہیں، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال کھڑا ہو گیا، اصل مسئلہ تو ثابت ہو گیا، لیکن ایک دوسرا مسئلہ یہاں پیدا ہو گیا کہ کیا تقدیر سے اپنی خطا پر دلیل پکڑی جا سکتی ہے؟ کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر کوئی آدمی اس کو سمجھانے لگے میری تقدیر میں تھا، چوری کرے، جوا کھیلے، شراب پیے، اور جو بھی اس سے گناہ ہو کوئی سمجھانے جائیں تو کہے بھائی تقدیر میں لکھا ہے نا، اللہ نے سب، بس تو مجھ کو کیوں برا کہہ رہے ہو؟ تقدیر میں ہے۔ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ یہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گناہوں کے سلسلے میں، بلکہ اپنے شرک کے بارے میں تقدیر سے دلیل پکڑتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو گمراہ لوگ ہیں، گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے کہ جو بھی اپنا غلط کام ہے اس کے لیے دلیل کس سے لی جائے؟ تقدیر سے۔ بھائی تقدیر میں ہے، بس خلاص، مجھ کو کیوں برا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے لکھا ہے۔ تو یہ قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ بات کرو گے تو وہ یہی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے۔ اگر اللہ ہم کو شرک سے بچانا چاہتا ہم شرک نہیں کر رہے، اللہ نے ہو نہیں دیا تبھی تو ہو رہا ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، ہمارے باپ دادا بھی شرک نہیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی نہیں۔ اللہ روک سکتا تھا کہ نہیں روکا، تو ہماری کیا غلطی اس کے اندر؟ یہ اللہ کی چاہت ہے۔ تو اپنے غلط عمل پر اللہ کی چاہت سے دلیل پکڑنا کس کا طریقہ ہے؟ مشرکین کا۔ جاہلیت کے افکار میں سے ایک طریقہ، ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنی برائیوں پر تقدیر سے دلیل پکڑتے تھے۔ ہم نہیں کر رہے، تقدیر میں ہے یہ، آج بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی بھی چیز کو حرام نہیں بنا لیتے۔ ان پر تنقید جب کی گئی کہ کیا تم نے اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کر لیا، کسی بھی چیز کو تم کہہ دیتے ہو کہ یہ حرام، تو کہ اللہ چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یعنی اللہ نے چاہا تبھی تو ہوا نا، تو غلط ہوتا تو اللہ کیوں چاہتا؟ اس طرح سے تقدیر سے وہ لوگ دلیل پکڑتے تھے، جبکہ صحیح نہیں ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اب اللہ نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ایسا ہی بولتے رہے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے جھٹلانے والے گزرے۔ ان سے پہلے جو حق کے جھٹلانے والے تھے، جو ان سے پہلے گزرے، ایسا ہی بولتے تھے وہ لوگ بھی۔
کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم غلط کام نہیں کرتے. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کا مزہ، ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. انہیں ایسا بولنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ ان کو عذاب دیا. تو جس چیز کی بنا پر عذاب دیا جاتا ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اے نبی آپ ان سے کہیے تمہارے پاس علم ہے کوئی، یعنی اس بارے میں کوئی علمی بات ہے جو تم بول رہے ہو، دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم نکال کے ہم کو دکھاؤ؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس یہ جو تم بول رہے ہو کہ اللہ کی چاہت ہے کہ تم شرک کرو؟ ایسی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ نکال کے ہم کو دکھا دو؟ ان یتبعون الا الظن وان انتم ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. ان تتبعون الا الظن، تم تو بس اپنی عقل سے اٹکل چلا رہے ہو، جو جی میں آئی بات، خیالوں میں بات آ گئی، اپنے گمان کی بنیاد پر، کنجیکچرز کی بیس پر تم بول رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور بس تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ گھڑی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں. تخرصون جھوٹ بولنا، تو یہ بس تمہاری اپنے دل کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. تم بس گمان سے کام لے رہے ہو، دلیل سے نہیں، اور تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ بات سچ نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ جھوٹ قرار دے دیا، یعنی ایسا نہیں ہے، اور ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے معاملے میں ایسے ہی تو ہوا نا، قریباً بظاہر دکھ رہا ہے ویسا. اب ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا، کہتے ہیں قرآن میں ہے، غلط ہے، اس لیے اب ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے. کٹ. منکرین حدیث کیسے کرتے ہیں؟ بہت جلدی رہتی ہے ان لوگوں کو، بہت فاسٹ. جیسے ہی کوئی چیز دکھائی صبر نہیں رہتا ہے. اور حدیث میں کیا ہے؟ التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان. ڈسپلن کے ساتھ میں، سکون و وقار کے ساتھ کام کرنا، بر وقت کام کرنا، جو جب کرنا ہے تبھی کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. جلد بازی نہیں کرنا، محنت کرنا، تحقیق کرنا، دیکھنا کیا ہے، اور سلف کے علم کا فائدہ کتنا ہے اس سے معلوم پڑے گا. بظاہر تو دکھائی دے رہا کہ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے، اور یہاں بھی دکھائی دے رہا کہ آدم علیہ السلام بول رہے ہیں کہ اگر میری تقدیر میں لکھا تھا تم کیوں مجھ کو اس پہ ملامت کر رہے ہو؟ جو میرے اوپر لکھا گیا تھا میں نے کھایا تو کھایا، جنت میں پھل کھایا، میں نے منع کیا تھا، تو مجھ کو کیوں کہہ رہے؟ اور یہ بول رہے ہیں نا تمہاری وجہ سے ہم نکلے، تو تم کھاتے نہیں تو ہم نکلتے نہیں جنت سے. تو نے کہا کہ تم میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تم اس کے اوپر مجھ کو ملامت کر رہے ہو، تقدیر میں تھا. بظاہر دونوں ایک دکھائی دے رہا ہے، نہیں ایک. اور آگے بڑھتے یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 148 ہے، جس میں اللہ نے مشرکین پر رد کیا. اس لیے بالاتفاق اہل سنہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا رہے اور ایک انسان اپنے گناہ پر جمے رہنے کے ساتھ ساتھ تقدیر سے دلیل پکڑے. شراب پی رہا، بولے رک جا، بولے اللہ چاہتا کر کے تو پی رہا، تقدیر میں ہے نا میرے، یہ بھی ہے جو کر رہا میں ہے تقدیر میں، تو پی رہا میں، جو میں کر رہا ہوں تقدیر میں ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو میں پی تقدیر میں ہے، مجھ کو کیوں بول رہے ہو؟ تو اپنے گناہ پر تقدیر سے دلیل پکڑنا یہ گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کون اس کو مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے. تو یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی، علماء نے ایک بات کہی کہ تقدیر سے استدلال گناہوں پر کرنا اپنے جائز نہیں، جبکہ آدمی گناہ پر مصر ہو، گناہ پر جمع ہے اور پھر تقدیر سے استدلال کر رہا، جائز نہیں، جیسا مشرکین کا معاملہ ہے. لیکن مصیبت جب انسان پر آتی ہے، وہ مصیبت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی کہ نہیں؟ تو اللہ نے مصیبت پر دلیل دی ہے تقدیر کی. ایک ایک پوائنٹ سمجھتے چلیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اس لیے اصل مقصود یہ بھی ہے کہ انکار حدیث کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ جلد بازی اور کم فہمی ہے. تو ہم نے ایک دیکھا معصیت پر دلیل پکڑنا تقدیر سے صحیح ہے نہیں، لیکن مصیبت پر تقدیر سے دلیل پکڑنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کیا دلیل ہے؟
آئیے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو بھی مصیبت زمین میں رونما ہوتی ہے، زمین میں آتی ہے، یا تمہاری اپنی زندگی میں، تمہارے اپنے جسم میں، تمہاری اپنی ذات میں، جیسے زمین میں آئے، سیلاب آیا، طوفان آیا، قحط آیا، یا تمہارے اپنے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری ہوئی یا ایکسیڈنٹ ہوا یا کچھ بھی تکلیف ہوئی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ وہ ایک کتاب میں ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ اسے ہم ظاہر کریں، اس کے وجود میں آنے سے پہلے وہ کہاں ہوتی ہے؟ کتاب میں، یعنی ہونے سے پہلے کہاں ہوتی ہے؟ وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں وہ لکھی ہوئی ہے، یعنی جو ہونے والا ہے وہ اللہ کے پاس پہلے سے کیا ہے؟ تو ہر مصیبت پیدا ہونے سے پہلے وہ مصیبت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ جو بھی تم پہ مصیبت آتی ہے وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کتاب میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کیسا؟ ہونے سے پہلے اللہ پر یہ آسان ہے، یہ چیز اللہ کے لیے کیا ہے؟ جو تمہارے لیے مشکل ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے، تمہارے لیے مشکل ہے۔ وہ کہ فیوچر کیسے معلوم پڑ سکتا ہے کسی انسان کو نا، وہ اللہ ہے، اس کے لیے فیوچر کوئی جاننا کوئی مشکل نہیں، بلکہ وہ فیوچر کا بھی کیا ہے؟ خالق ہے۔ وقت کس نے پیدا کیا؟ وقت ایک مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا اس کو۔ تو کیوں اللہ نے ایسا کیا کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا اس کو، اور کیوں بتا رہا اللہ تعالیٰ ہم کو کہ کوئی بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ آنے سے پہلے اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، اس پر یہ تکلیف آئے گی۔ اور کبھی اللہ خود ڈالتا ہے اپنی طرف سے، کبھی بندے کے بھی اسباب ایسے ہوتے ہیں، گاڑی غلط چلایا ایکسیڈنٹ ہوا، کبھی اسباب بھی ہوتے ہیں، کبھی اسباب نہیں بھی ہوتے ہیں، کہ چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے پتھر گرا، دیوار گر گئی، اس کا کوئی سبب نہیں ہے، اور کبھی سبب ہوتا ہے، لیکن یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیوں بتا رہا اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ اللہ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ جو چیز تم سے کھو جائے، جس چیز سے تم محروم ہو جاؤ، اس پہ افسوس کرتے نہ رہو، اور جو چیز تمہیں ملے دنیا میں فائدہ، کامیابی، اس پر تم گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مختال کون؟ جو گھمنڈ سے چلے۔ فخور کون؟ جو اپنی بڑائی زبان سے بولے۔ گھمنڈ دونوں طرح سے ظاہر ہوتا ہے، عمل سے بھی، قول سے بھی اور فعل سے بھی، عمل سے بھی اور بول سے بھی۔ گھمنڈ کی باتیں آدمی کرتا ہے، یہ فخور ہے، فخر کی باتیں کرتا ہے، میں ایسا، دیکھو میں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، تو یہ فخور ہے۔ مختال کون ہے؟ اس کے چلنے میں معلوم پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو جس کی بات میں فخر ہو، جس کے چلنے اٹھنے بیٹھنے میں کیا ہو؟ گھمنڈ ہو، اللہ ایسے کو پسند کرتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس لیے بتایا ہم کو کہ جو بھی تم کو ملا ہے، اچھا یا برا، اور جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے وہ آنے سے پہلے اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ تم کو دنیا میں کچھ ملا ہے تو تمہارا کمال نہیں، اللہ نے دیا ہے، تو تم گھمنڈ مت کرو، اللہ نہیں دیتا تو نہیں ملتا تم کو۔ اور تم کو جو مصیبت آئی ہے خواہ مخواہ افسوس مت کرو، کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، کاش کہ میں پڑھتا لکھتا تو آج میں اونچے جاب پہ ہوتا، کاش کہ میں فلاں رشتہ ہاں بولتا یا فلاں نہ بولتا تو آج خوشحال ہوتا ہے، کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ انسان زندگی میں بعض اوقات افسوس کرتا رہ جاتا ہے، کہا افسوس مت کرو، یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ یہ مصیبت تم پر آنے والی ہے، دروازہ بند کر دو۔ اللہ نے چاہا، تکلیف آئی، مصیبت آئی، ہو گیا، خلاص، آگے جیو،
تو آپ دیکھیے یہاں اللہ نے دلیل تقدیر کی کس معاملے میں دی؟ معصیت کے معاملے میں یا مصیبت کے معاملے میں؟ دو لفظ ہیں، یاد رہیں گے، ایک ہے معصیت اور ایک ہے مصیبت۔ معصیت مطلب گناہ، مصیبت مطلب مصیبت، تکلیف، پریشانی، دکھ۔ تو اللہ نے جو لوگ معصیت پر دلیل بناتے ہیں، شرک کے اوپر اس کو دلیل بناتے ہیں، تو اللہ نے ان کو ڈانٹا اور ان پر عذاب ڈالا، کہا کہ ایسے لوگوں کو ہی اللہ نے عذاب دیا، تو وہ غلط ہے۔ لیکن مصیبت پر خود اللہ نے دلیل دی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو علماء نے اس سے دلیل لی، کہا کہ لا یحتج بالقدر علی المعائب ویحتج بالقدر علی المصائب۔ اس کو موٹی زبان میں کہوں گا کہ تقدیر کی دلیل مصیبت میں چل جاتی ہے، معصیت میں نہیں چلتی، کیونکہ اللہ نے معصیت میں تقدیر کی دلیل لینے والوں کو ڈانٹا، لیکن مصیبت کی دلیل خود دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک دلیل دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ ایک مضبوط مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے اور اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو کہ ایک کمزور مومن ہو۔ اللہ کے نزدیک مضبوط مومن کمزور مومن سے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ محبوب ہے، حالانکہ دونوں میں بھلائی ہے، کیونکہ ایمان دونوں کے پاس ہے، کمزور مومن، مضبوط مومن، لیکن ایمان تو ہے، مومن تو ہے نا، تو بھلائی تو دونوں کے پاس ہے، کیونکہ ایمان دونوں کے پاس ہے۔ پھر کیا کہا؟ احرص علی ما ینفعک۔ اب یہ کمزوری اور مضبوطی کس پس منظر میں، کس سیناریو میں کہی جا رہی ہے، کس اعتبار سے کہی جا رہی ہے؟ پہلوان ہونے کے اعتبار سے، یا مورل اعتبار سے، اندرونی طاقت کے اعتبار سے، کیا باہر کی طاقت کے اعتبار سے؟ تو حدیث میں ہے احرص علی ما ینفعک، جو چیز تیرے لیے نفع بخش ہو اس کی حرص کر۔ میں نے بتایا تھا جو فائدہ مند چیزیں ان کی چاہت کرنا غلط نہیں ہے، چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو۔ احرص علی ما ینفعک، نفع بخش چیز کی حرص کر۔ واستعن باللہ ولا تعجز، اور اللہ سے مدد چاہ اور عاجز مت بن۔ اتنا سا ایک ٹکڑا، بہت بڑی بات اس میں ہے، 3 باتیں ہیں، آپ نے گنا نہیں ہوگا۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کتنی باتیں ہوئیں؟ 3۔ احرص علی ما ینفعک میں اندر سے تیرے اندر کامیاب ہونے کی چاہت ہونی چاہیے۔ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اندر سے چاہت۔ نمبر 2، خالی چاہت چلتی نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی مدد بھی تیرے شامل حال ہونا چاہیے، تبھی جا کے جو چاہتا ہے وہ ملے گا۔ واستعن باللہ۔ نمبر 3، خالی اللہ سے دعا کر کے بیٹھ مت، ولا تعجز، عاجز مت بن، ہاتھ پاؤں توڑ کے بستر پہ پڑا مت رہے، کچھ کر، چاہے وہ دنیا کا میدان ہو یا دین کا میدان ہو، علم کا میدان ہو یا کوئی بھی میدان ہو، آخرت کا میدان ہو، اس کے لیے تو کیا کر؟ اللہ جنت دے، اور نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھ رہا، نہ کچھ کر رہا، خالی اللہ سے مانگ رہا۔ ٹھیک ہے؟ یہ نہیں، یہ غرور ہے، یہ دھوکہ ہے کہ تو چاہت کر جنت کی چاہت کیا۔ نمبر 2، جنت کے لیے اللہ سے دعا بھی کر، میں چاہوں تو جا سکتا ہوں جنت میں، اتنا نیک آدمی ہوں، میں عمل کر سکتا ہوں جتنا بھی، مت کر، اللہ سے مانگ، اے اللہ تو جنت والے اعمال کی توفیق دے، جنت میں داخل کر، میں کمزور ہوں، تو مجھے طاقت دے کچھ کرنے کی، دعا مانگ، اپنے اوپر رلائے مت کر، اللہ پر اعتماد رکھ، تو خیر کی حرص کر اور اللہ سے مدد مانگ، لیکن اسی 2 پر کفایت مت کر، نیت ہے میری اور دعا بھی کرے ہوا میں نے۔ تیسری چیز اور کیا ہے؟ ولا تعجز، عاجز مت بن۔ عاجز کس کو بولتے ہیں؟ جو کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایسا مت بن جو آدمی طاقت ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکتا، پڑا ہے کچھ نہیں کر رہا، کوشش کر۔ تو 3 باتیں معلوم ہوئی، اندر سے چاہت ہونا، حرص، 2 دعا، اور 3 محنت۔ کامیابی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، یاد رکھیے اس کو۔ کامیابی کے لیے چاہے کوئی بھی میدان ہو،
دل میں موٹیویشن نہیں ہے تو پھر بیٹھا رہے گا، سارے لوگ آ کے بول رہے اس کو کچھ نہیں کرے گا یہ. کیوں؟ اندر سے ہی چاہت نہیں ہے، اندر سے بھوک ہی نہیں ہے. سارے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا. کیوں؟ اندر سے بھوک ہی نہیں ہے، اندر سے چاہت ہی نہیں ہے. چاہت اندر سے ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اور کوشش بھی کرنا چاہیے. یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تو انسان کے لیے کامیابی آسان ہوتی ہے، لیکن یقینی نہیں ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. چاہت بھی تھی، دعا بھی کی، کوشش بھی کی، نہیں ملا، رشتہ چلا گیا، کسی اور سے شادی ہو گئی. ہاں، جاب نہیں ملا، کسی اور کو انٹرویو میں پاس ہو گیا، رشوت کے ذریعے سے، سفارش کے ذریعے سے کسی اور کو مل گیا. ہو بھی سکتا ہے، ملنے کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن نہیں بھی مل سکتا ہے. تو اگر نہیں ملا تو آگے ایک اور بات بتائے گی جو چوتھی بات ہے. یہ تین چیز کر لیا پھر بھی فیل ہو گیا تو کیا؟ کہا کہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. اتنا سب کر کے بھی تجھ کو مصیبت پہنچے، تکلیف اور پریشانی آئے، ناکامی آئے، تو یوں مت کہے کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. فَإِنَّ لَوْ وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْ. بلکہ یوں کہے کہ اللہ کی تقدیر ہے، جو اللہ نے چاہا کیا، جو اللہ نے چاہا کیا. اللہ نے تکلیف ڈالنی تھی ڈال دی، یہ تقدیر ہے اللہ کی. اللہ نے تکلیف ڈالنی تھی ڈال دی، یہ اللہ کی تقدیر ہے. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْ. کیوں؟ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. اس لیے کہ اگر کہنا، اگر کاش ایسا کہنا شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، شیطان کو کام کرنے کے لیے رستہ دیتا ہے، شیطان کے عمل کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. کہ پھر انسان گویا کہ یہ کہنے لگتا ہے اللہ نے چاہا، لیکن میں اگر ایسا کرتا نا تو اللہ کی چاہت کے خلاف بھی میں جیت جاتا ہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ تو یہ کس بارے میں کہا گیا، مصیبت یا معصیت؟ تو کہا کہ اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی انسان پر مصیبت آئے ہی، ناکام ہو ہی جائے، تو ایسے وقت میں وہ کیا کریں؟ اللہ کی تقدیر، اللہ نے جو چاہا کیا. تو ناکامی کے بعد، نقصان کے بعد تقدیر کا اعتقاد رکھتے ہوئے انسان کا اس پر مصیبت پر راضی ہو جانا، یہ دین ہے. اور ایسا مومن کون ہے؟ کمزور کے مضبوط مومن ہے. تو ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ مصیبت پر تقدیر سے دلیل ہو سکتی ہے، اور یہ سکون ہو جاتا ہے انسان کو اس سے. ورنہ آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے. کسی کا بچہ ہے، بیمار ہو گیا، وہ سوچا ایسی سردی کھانسی ہے اور ٹالتا رہا، چھوٹی موٹی دوا دے دی اور بیماری بڑھ گئی. بچے کو لے کے بھاگے، ICU میں گئے، ڈاکٹر بولا بہت دیر کر دیے تم، اور پھر اس کے بعد بچہ فوت ہو گیا، یا بچے کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی، اور آدمی سوچتا رہا کہ میں کیوں ایسا کیا، حالانکہ اس کو معلوم نہیں تھا. جیسے نارملی ہمیشہ بیمار ہوتا ہے، آج بھی ہوا، لیکن مجھے تو نہیں معلوم تھا. تو آدمی کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے اور کبھی اس کنویں سے باہر نہیں نکلتا ہے، زندگی بھر اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اس کی. ہمیشہ وہ دکھ میں رہتا ہے، ہمیشہ وہ پریشانی میں رہتا ہے، کبھی آگے جی نہیں پاتا. پھر ایک بچہ مر گیا، اس کی وجہ سے اور گھر میں 10 بچے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھ پاتا، اسی کی یاد میں رہتا ہمیشہ. کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا، کاش کہ میں ایسا کرتا. حدیث میں ہم کو بتایا گیا بند کرو اس کو، یہ تمہارے ہاتھ میں تھا. ہو جانے کے بعد یہ مت سوچو کہ کاش میں ایسا کرتا. ہو گیا ہوا بھی واپس چینج ہونے والا نہیں ہے. تو اب یاد رکھو اللہ نے چاہا ویسے ہو گیا. تو یہ ہو جانے کے بعد، تکلیف پہنچنے کے بعد پھر انسان کا دلیل بنانا اس کو، اس میں کوئی برائی ہے نہیں، بلکہ یہ بھلائی ہے. اب آتے ہیں ہم اس دلیل کی طرف، اس واقعے کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں. موسیٰ علیہ السلام کیا کہیں؟ آپ ہمارے ابا جان،
آپ نے ہم کو مصیبت میں ڈال دیا، خیبتنا واخرجتنا من الجنہ، آپ نے ہم کو مصیبت میں لے کے آئے، دنیا میں لائے جنت سے نکال کے، تو آپ کی وجہ سے ہم کس میں آئے؟ مصیبت میں۔ تو یہاں اعتراض ان کے عمل پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ تکلیف میں ڈال دینا ہم کو آپ، خیبتنا، ہم کو محروم کر دیا۔ تو محرومی کیا ہے؟ مصیبت ہے نا۔ حدیث میں کیا بتایا جا رہا؟ کوشش کریں پھر بھی اس کے بعد تکلیف ہو جائے، انسان کو ناکام ہو جائے، محروم ہو جائے، تو پھر کیا کہیں؟ تقدیر۔ تو محرومی اور مصیبت پر تقدیر سے دلیل پکڑنا غلط نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے آپ کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہو گئی، صحیح، جنت سے ہم لوگ نکالے گئے، تو یہ مصیبت تھی کہ نہیں جنت سے نکلنا؟ تو اب اس کے اوپر وہ کس کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام کیا بولیں؟ پہلے سے اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، نہیں مصیبت تمہارے پر آنے والی ہے، تو اللہ نے پہلے سے ہی لکھا تھا، تو جو مصیبت تم پر آئی ہے اس کا ذمہ دار مجھ کو کیوں بنا رہے ہو؟ یہ ہو گیا، اب یہ کس میں تھا؟ پہلے سے لکھا ہوا تقدیر میں۔ تو اللہ نے جو تقدیر میں ڈالا، ہم کو تعلیم اسی کی ہے کہ تقدیر میں جو ہو گیا ہو گیا، ختم۔ آنے والی مصیبت، محرومی، تکلیف جو بھی تم کو آئی وہ تقدیر میں پہلے سے تھی، تمہاری تکلیف میں مجھ کو ذمہ دار بناؤ مت۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا جواب علماء نے دیا، ایک جواب تو یہ ہے کہ یعنی یہ تقدیر میں مصیبت والا معاملہ تھا، معصیت والا نہیں، کہ ایک مصیبت جو تم پہ آئیں اور تم جنت سے نکالے گئے، مجھے جنت سے نکالا گیا، میری وجہ سے تم لوگ بھی جنت سے نکالے گئے، یعنی باپ کے ضمن میں اولاد آ گئی نا، باپ ہی نکل گیا تو اولاد پوری باہر ہی رہ گئی۔ اب تو یہ جو مصیبت تم پر آئی، یہ مصیبت کہاں تھی؟ پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ تو جو مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس مصیبت پر کسی اور کو ذمہ دار بنانا ٹھیک نہیں ہے، جبکہ ایک دوسری بات بھی اس میں ہے۔ نہیں بولے نہیں، لیکن کیے تو انہوں نے ہی تھے نا، ہوا تھا ان کی وجہ سے ہی نا۔ تو دوسری بات علماء نے اس میں کہی کہ ایک انسان جب توبہ کر لے اور توبہ قبول ہو جائے تو پھر اس کو ملامت کی جاتی ہے؟ نہیں۔ تو کیا آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ نہیں کیے تھے؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام کا ان کو بولنا ٹھیک تھا؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال رب، ان کی توبہ ذکر کی قرآن ہی میں، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اس میں ایک اور نقطہ یاد رکھیں، سمجھ میں آ رہی بات میں جو بول رہا ہوں؟ ہاں، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا منکرین حدیث کتنے پیدل ہوتے ہیں، نہیں سمجھتا ان کو، لیکن علماء کتنی گہرائی سے غور کر کے قرآن و سنت کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے آدم علیہ السلام نے زمانوں بعد موسیٰ علیہ السلام سے جب گفتگو کی اس وقت تو بتایا تمہاری تکلیف پہ مجھ کو ذمہ دار کیوں بنا رہے، تقدیر میں تھا وہ۔ لیکن آدم علیہ السلام نے جو ان سے بھول ہوئی جنت میں، اللہ سے نہیں کہا اللہ تو نے تو تقدیر میں لکھا تھا نا، میری کیا غلطی، کہا ایسا نہیں۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ تو مطلب آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا اس کو؟ اے اللہ ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر تو ہماری مغفرت نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم تو خاسروں میں سے ہو جاؤں گے، یعنی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اس بات کا انکار نہیں تھا کہ یہ میری غلطی ہے، میری بھول ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو جنت سے نکالے گئے وہ مصیبت تھی، اور وہ مصیبت کا ذمہ دار کسی کو بنانے کی بجائے تقدیر سے اس میں استدلال کرنا غلط نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ آدم علیہ السلام کو تھوڑی نہ معلوم تھا کیسے اللہ سے توبہ کرنا ہو، تو پہلے انسان تھے، ابھی تو شریعت بھی نازل نہیں ہوئی، خالی ایک ہی حکم تھا یہ پیڑ کے قریب مت جانا، جہاں سے چاہے کھاؤ پیو لیکن پیڑ کے قریب مت جانا، اور پوری شریعت انسٹرکشنز پورے تھے۔ غلطی ہوئی تو کیا کرنا معلوم تھا؟ نہیں۔ کون سکھائے گا؟
اللہ ہی سکھائے گا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے کچھ کلمات کی تلقین ان کو کر دی، اور ان کلمات سے انہوں نے اللہ سے استغفار کیا، توبہ کی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ اللہ نے توبہ سکھائی، انہوں نے توبہ کی، اور اللہ نے توبہ قبول کر دی، اور کہا کہ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں آیتیں دیکھیے، پہلی ہے سورہ اعراف کی، الاعراف کی آیت نمبر 23 جس میں انہوں نے استغفار کیا، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 جس میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ہے۔ توبہ کرنے والے کے بارے میں کیا ہے حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس پہ کوئی گناہ نہ ہو۔ گناہ پر توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جس پہ کوئی گناہ نہ ہو۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3088، حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کی، تو اب ان کو ملامت کرنا ٹھیک ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایسی چیز پہ مجھ کو یعنی دو باتیں علماء نے کہا، اور بھی باتیں کہی ہیں لیکن میں تو آسان آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ایک تو یہ کہ مصیبت پر، اپنی مصیبت پر کسی اور کو ذمہ دار قرار دینے سے اچھا یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کو اس کا ذمہ دار مانا جائے۔ صحیح؟ دوسری چیز، اور وہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پر آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ کر چکے تھے، پھر اس کے بعد واپس ان کو ملامت کرنا یہ ٹھیک رہا؟ کیونکہ اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا تو پھر اس پہ کسی کا ان کو ٹوکنا کہ تمہاری غلطی تھی اور ایسا تھا، ایسا بولنا ٹھیک ہے نہیں۔ تو آدم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ حجت میں ان پر غالب آ گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بات عام طور سے علماء نے کی، اور بھی جوابات دیے ہیں، کہا کہ وہ تو جنت میں تھا، تبھی تو شریعت تھی ہی نہیں، تو اس کے اوپر ان پر اعتراض کرنا ٹھیک ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت وہاں تھی ہی نہیں، دنیا میں آنے کے بعد شریعت ہوئی۔ پھر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے طے کر رکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا جائے گا؟ دنیا میں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، فرشتوں سے جب پیدا کرنے سے پہلے ان سے بات کی اللہ نے، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور پہلے سے کیا طے تھا؟ کہاں بسائے جائیں گے وہ؟ زمین میں۔ پھر انہوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو فساد پیدا کرے گا، خون بہائے گا۔ تو یہاں پر فرشتوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ کہاں بسنے والا ہے، تو آنا ہی تھا زمین پہ۔ تو یہ ساری باتیں علماء نے کہی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں اور احادیث میں کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے، اور انسان کی عقل چھوٹی، حدیث بڑی۔ بعض اوقات کسی کی عقل میں بات نہیں آتی، اور کبھی وہ قرآن سے ٹکراتی دکھائی دیتی، لیکن ہوتا نہیں ایسا۔ کیوں دکھائی دیتا ایسا؟ اس لیے کہ ہماری عقل میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، ہم کو ٹھیک سے سوچنے نہیں آتا، ہم کو ٹھیک سے سوچنے نہیں آتا، اس وجہ سے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ہمارے پاس صحیح طور سے جمع کرنا ہو، دلائل کو کیسے جمع کیا جاتا، اگر یہ ہم کریں تو کوئی بات ایسی نہیں جو ہم کو جس پر اعتراض ہو سکے۔ ایسی کئی حدیثیں ہیں جن پہ منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں، لیکن علماء نے بتایا کہ اس میں اعتراض کرنے جیسا نہیں ہے کچھ بھی۔ تیرے کو نہیں سمجھا کا مطلب تو غلط کر دے گا اس کو؟ اگر تجھ کو نہیں سمجھ میں آتی کوئی بات تو اس کو رد کر دے گا۔ ڈاکٹروں کی بات، انجینئروں کی بات، سائنٹسٹ کی بات، ہر بات سمجھ میں آتی، کیا کرتا؟ رد کرتا اس کو۔ تو انہوں نے تو کتنی بڑی بات بولے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اپنے کچھ۔ دو ڈاکٹر اگر بات کر رہے ہوں، دو ہائی لیول کے ایک دم ناسا کے لوگ بات کر رہے ہوں، اور یہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں ٹفن باکس لے کے گیا، ان کو سن رہا ان کی بات، ان کی ایک بھی بات سمجھ میں نہیں ہے اس کو، تو کیا کرتا؟ کیا اوپر کے لیول کی بات کرتے، اپنی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ان کی تو عزت بڑھ گئی۔ اور قرآن و حدیث کی بات اگر کوئی نہیں سمجھ میں آئی تو کیا کر دیتا اس کو؟ سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا کیسے؟ تیری عقل ہے کہ ہوتی؟ تیرے پاس اتنی عقل ہے؟
تو اپنی عقل اوپر کر. ٹیرس پہ کھڑے ہوئے ہیں, چاند دیکھ رہے, چنٹو آیا ہے اتنا سا, ہاں وہ ٹیرس کی جو دیوار ہے, باؤنڈری جو منڈیر رہتی ہے نا بنی ہوئی, بولے میرے کو چاند دکھ رہا نہیں. کیا کرتے ابا, اس کو گود میں لیتے اس کو. وہ چاند کا قصور ہے, نہیں دکھ رہا اس کو. یاد رہے گا, یہ مثال یاد رہے گی نا. چاند نہیں دکھ رہا, میرے کو تو کچھ دکھ رہا ہی نہیں. تم لوگ بولے دکھا دکھا چاند, میرے کو نہیں دکھ رہا. اتنا سا ہے وہ پدو, نہیں دکھ رہا اس کو. 3 سال کا 4 سال کا ہے. تو اب یہ چاند اس کو نہیں دکھ رہا, قصور کس کا ہے؟ اس کی ہائٹ کم ہے. اگر اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی تو اس کو دکھتا, چاند دکھتا اس کو. تو تیری ہائٹ بڑھا, چاند آگے تیرے کو نہیں دکھے گا. وہ جو آسمان میں برابر ہے تو تیری ہائٹ اونچی کر, تو اپنے آپ کو اونچا کر, اپنے آپ تجھ کو چیز وہ دکھائی دے گی. تو دلائل جو قرآن و سنت کے ہیں, اگر تیری سمجھ میں نہیں آ رہے, تھوڑا بڑھنے دے, تیرا علم بڑھنے دے, تیری عمر بڑھنے دے, عقل بڑھنے دے, تیری سمجھ میں آئے گا, تیری سمجھ میں آئے گا. کوئی چیز بڑی دینی ہو کسی کو, اور یہ چھوٹی سی تھیلی لے کے گیا, بولے نہیں آ رہی تھیلی میں, چیز غلط ہے, بولتا تو تیری تھیلی چھوٹی ہے, چیز کو چھوٹا کر سکتے تیرے لیے نہیں. تھیلی چھوٹی کیوں لایا تو, بڑی تھیلی لے کے آ, تھیلی میں آئے گا. تو یہ جو تھیلی ہماری ہے یہ چھوٹی رہتی کبھی کبھی, اس میں وہ چیز نہیں آتی, تو اس کا قصور نہیں ہے, تیری تھیلی چھوٹی ہے, تیرا برتن چھوٹا ہے, اس لیے نہیں آ رہا اس میں. تو یہ موٹی بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. یاد رہے گا یہ. تو اس حدیث کے بارے میں یہ بات موٹی موٹی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ نمبر 1, معصیت پر استدلال کرنا تقدیر سے ٹھیک نہیں. ہاں, مصیبت پر استدلال کرنا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض ایسے ہی تھا کہ آپ کی وجہ سے ہم مصیبت میں آئے, محروم ہو گئے. پھر دوسری بات یہ کہ وہ اگر مان لیا جائے کہ ان کا اعتراض ان کے عمل پر تھا, آدم علیہ السلام کے پھل کھانے پر اعتراض تھا, کھائے نہیں ہوتے تو آتے نہیں, اصل اعتراض اس پر ہے, اس اعتبار سے بھی وہ ٹھیک تھا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے عمل سے توبہ کر لی, اور پھر اس عمل پر واپس ان کو یہ کہنا کہ تمہاری وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا, یہ ٹھیک ہے نہیں ہے. تو دونوں اعتبار سے ٹھیک نہیں تھا. اسی لیے آدم علیہ السلام ان پر حجت پا گئے, انہوں نے ان کو ثابت کر دیا. تو یہ بات اہل علم نے کہی ہے. ایک بات اور بھی علماء نے ضمن میں کہی ہے کہ انسان مستقبل اور حال کے گناہ پر استدلال کرے تقدیر سے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن جو ہو گیا اس کا, اور اس نے توبہ کر لی اس پر, اور پھر آ کے کوئی آدمی اس پر اس کو ٹوکتا ہے کہ دیکھو جو بھی میرا عمل ہوا وہ تقدیر میں تھا, گناہ بھی تھا اور توبہ بھی تھی, تو اب میں توبہ کیا تو کیوں ٹوک رہے مجھ کو. جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر ماضی میں شراب پیتا تھا, اور کوئی آدمی اس سے زنا بھی ہو گیا, چوری بھی اس نے کی, جھوٹ بھی بولتا تھا, ظلم بھی کرتا تھا, لیکن پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی اور وہ دین پہ چلنے لگا, نمازی بن گیا, جھوٹ چھوڑ دیا, چوری, شراب اور ہر قسم کا ظلم و ستم سب چھوڑ کے نیک بن گیا. تو کیا کوئی آدمی آج اس پر اعتراض کر سکتا ہے؟ چوری کرتا تھا تو, ظلم کرتا تھا تو, ہاں بول سکتا ہے آج؟ نہیں. کیوں؟ زندگی پچھلی ہے اور اس سے اس نے توبہ کر لی, اور اب وہ انسان صحیح زندگی گزار رہا ہے. تو ماضی کی غلطیوں پر کسی کو ملامت کرنا جب کہ وہ توبہ کیا ہے, یہ ٹھیک ہے نہیں. ہاں اگر کل بھی کرتا تھا اور آج بھی کر رہا ہے تب ملامت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, لیکن توبہ کرنے کے بعد اس کو ملامت کر سکتے نہیں. جب اللہ کی طرف سے اس پر ملامت نہیں ہے تو ہم اس کو کر سکتے ملامت. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس کا کوئی گناہ نہ ہو. جب گناہ نہیں ہے تو ملامت کس چیز کی, سمجھے؟ یاد رکھنا چاہیے اس کو. انشاءاللہ کبھی ہم ایک سلسلہ ایسا جاری کریں گے جس میں وہ ساری حدیثیں, جس پر حدیثوں کا انکار کرنے والے عقل مند لوگ, نیوٹن, اس پہ اعتراض جو کرتے ہیں, اس کے علماء نے, دیکھیے علماء کتنا گہرا علم علماء کا ہے, کیسا باہر نکالے نا برابر. ہاں ورنہ دماغ میں آتا ہے لگ رہا تو ایسا ہے کہ مخالف ہے, اب دیکھیں کیا بولتے ہیں. لیکن علماء نے جواب دیا ہے. میں تو آپ کو بہت مختصر بتایا, ورنہ علماء نے بہت بحث کی اس کے اوپر, اور کئی باتیں اس میں کہی انہوں نے.
تو اہل علم سے ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے. اپنی عقل کی سواری پر بیٹھ کر دوڑانا اس کو ٹھیک نہیں. آدمی ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے. اہل علم کی ماتحتی میں رہنا، سلف کے فہم کو لے کر چلنا انسان کی حفاظت ہے. اس میں انسان کے لیے کیا ہے؟ حفاظت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب واپس سے اپنے عنوان پر آئیں گے. پڑھنے لکھنے کے تعلق سے ہم لوگ دوسری طرف چلے گئے تھے، لیکن اس لیے میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ اس میں عنوان تو یہ ہے، لیکن اس میں ضمنی کئی مباحث آئیں گے. اس کے ضمن میں کئی اور باتیں بھی آئیں گی، عقیدے کی آئیں گی اور بھی آئیں گی، تاکہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اور وضاحت والی بن جائے. تیسری دلیل کہ اسلام میں پڑھنے لکھنے کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے. کسی چیز کی اللہ قسم کھائیں یہ اس چیز کی اہمیت کو بتاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ القلم میں، قرآن میں ایک سورت ہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قلم. پیسہ نام کی سورت ہے قرآن میں؟ ہاں، پیسہ نہیں، لیکن قرآن میں اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ قلم کی. اور پوری ایک سورت اس کے لیے ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. 7 آیتیں ہیں سورۃ القلم کی. قرآن ایک بہت زبردست کتاب ہے. سادہ انداز میں ایک بات کو قرآن میں ثابت کیا جاتا ہے. بہت زیادہ فلسفیانہ بحثیں نہیں، موٹی بات جو عام انسان سمجھ سکے. شرط یہ ہے کہ وہ غور کرے. بھئی آنکھ والا آدمی اگر آنکھ بند کرے تو آنکھ رہ کے بھی سیدھی سادھی چیز دکھے گی نہیں، لیکن اگر آنکھ کھولیں، آنکھوں کا صحیح استعمال کریں تو چیز دکھے گی کہ نہیں دکھتی. تو قرآن میں صاف انداز میں، صحیح انداز میں غور کریں، علم کی گہرائی سمجھ میں آتی ہے. نہیں پڑھا لکھا بھی ہوا تو نہیں سمجھ میں آتا. آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں کیا ہے. اس میں فضیلت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ لوگ جو آپ کو مجنون کہتے تھے ان کا رد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پورا سماج شرک میں، بتوں کی عبادت، ایک دم وہاں کی زندگی کا اصول، اور وہاں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ یہ کچھ نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے مانگنا. یہ پتھر کے بت ہے، کچھ نہیں ہوتا ان سے. اور وہ لوگ سب کیا مان رہے ہیں؟ اور یہ اپنی سفارشی ہیں، ان کو خوش کرنا پڑتا، یہ اپنے کام آتے، اور یہ اپنے آخرت میں اپنا سفارش کریں گے، مسائل کو حل کرتے. یہ اللہ کے پاس اپنی بات ڈائریکٹ نہیں جاتی، ان کے تھرو جاتی ہے. ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے، اور ہر گھر میں یہ عقیدہ ہے. سوچیے، جسٹ امیجن کیجئے، اس پوری بھیڑ میں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بول رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سب مٹی پتھر کے بت ہیں، لکڑی کے بنائے ہوئے بت ہیں. کچھ نہیں، صرف ایک اللہ سے مانگنا چاہیے اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کیا آپ پاگل بات کر رہے ہیں؟ جب ایک انسان پورے سماج سے ہٹ کے ایک بات بولتا ہے جو بہت آگے کی ہوتی ہے اور سماج اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس آدمی کو پاگل قرار دیتا ہے، کیونکہ ان کی عقل میں نہیں آ رہی. تو یہ بولتے ہیں اس کی بات عقل والی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ پاگل. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت شروع کی مکہ میں، تو لوگوں نے آپ پہ کئی الزامات لگائے اور کئی لقب آپ کو دیے. ان میں سے ایک لقب کیا تھا؟ مجنون. مجنون کا مطلب جس پہ جن کا اثر ہے، یا مجنون جس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے. کیونکہ جنہ کا معنی عربی زبان میں ڈھانپنا ہوتا ہے. جنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپنا. اسی پر سے لفظ جن بنا ہوا ہے، اسی پر سے لفظ مجنون بنا ہوا ہے. مجنون اس کو کہتے ہیں جس پر جن
آ گیا اور اس نے اس کو ڈھانپ لیا، چھا گیا اس کے اوپر جن، یا جس کی عقل پر کیا ہو گیا، پردہ پڑا ہوا ہے، اب عقل سے ہی کام کرتی نہیں، پاگل ہے یہ. اور جن کسی کے اوپر مسلط ہو جائے تو پاگل ہی حرکتیں کرتا ہے، وہ اس کو فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ یہ پاگل ہے کہ اس کو جن کا اثر ہے کہ نہیں. اور زیادہ تر لوگ جو سائیکولوجیکل پیشنٹس رہتے ہیں، دماغی مریض ہوتے ہیں، ان سب کو ہمارے جتنے راکی حضرات ہیں وہ کس خانے میں ڈالتے ہیں؟ اس کو سب جن والے خانے میں ڈالتے ہیں. یہ بھی ایک افسوس، اس زمانے میں ایک آدمی بیمار دماغی مریض ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں ملی کئی دنوں سے، ٹینشن میں تھا لاک ڈاؤن کے بعد سے، یا اور اتنے سارے مسائل ہو گئے، بزنس خراب ہو گیا، نہیں سویا، سوچا ایک دم ایک دن دھماکہ ہو جاتا دماغ میں، اور اس کے بعد پاگلوں جیسی حرکت کرتا ہے. اب یہاں وہاں لوگ جاتے ہیں، رشتہ داروں میں سے ہمیشہ ہر ایک، مطلب کوئی آدمی ہم میں سے بدقسمت نہیں ہے، ہاں ہر ایک کو ایسے رشتہ دار ملے ہوئے ہیں جو آ کے کیا بولتے ہیں، بہت بڑا جن دکھتا ہے اس کے اوپر. کس کے پاس لے جاتے پھر وہ؟ بابا کے پاس. بولے تم دوا بھی کرو لیکن علاج بھی کرو. کون سا علاج؟ جن والا. جاتے بابا کے پاس، بولتے اس پہ کوئی معمولی جن نہیں ہے، اور ایک نہیں ہے، 13 جن ہے، 13 جن ہے، 12 جن ہے، 11 جن ہے. جیسے فٹ بال کے پلیئر کھڑے رہتے نا لائن لگا کے، وہ سب جنات اس کے سامنے آ کے بتایا ہم لوگ کون ہیں، میرا نام یہ، میرا نام یہ. ہاں کیسے معلوم پڑا؟ علم غیب کے دعوے. اور یہ جن کتنے پرانے معلوم؟ 2000 سال پرانے ہی ہیں. ایسے جن ہیں، کیسے معلوم پڑتا ہے ان لوگوں کو؟ ان جنات کی تصدیق یہ لوگ کرتے ہیں، تو وہ تم کو بیوقوف بنا. اگر جن ہے بھی تو کیسے تم تصدیق کی اس کی؟ تو اب پھر اس کے بعد کیا؟ گھر میں برتن بھی گرا، اگر بولے ہمارے کچن میں اچانک برتن گر، چوہے ہیں بھائی تیرے گھر میں. لیکن بابا کیا بولے گا؟ بابا نارمل ایکسپلینیشن کبھی نہیں دے سکتا، ورنہ وہ بابا ہی نہیں. وہ کیا بولے گا؟ تمہارے گھر میں جن ہے، وہ تم کو ستا رہا، تم کو یہ کر رہا. موٹی موٹی بات پہ جھگڑے ہو جاتے عام دنوں میں. ہر گھر میں کون سا گھر ہے جس میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ بولے جن تمہارے اندر جھگڑے پیدا کر رہا. تو شیطان، قرآن میں اللہ نے بتائی ہے بھائی، ان شیطان ینزغ بینہم، وہ جن لگا تو نہیں، وہ تو ہر ایک کو کرتا ہے ایسا. دو لوگوں میں جھگڑے پیدا کرنا، بیویوں میں، شوہر میں جھگڑا کرنا، شیطان کا کام ہے جھگڑا لگانا. اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا بات ہے؟ تمہارے گھر میں جن ہے، ایسا کیا کرنا پڑے گا؟ ارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بول بس ہو گیا تیرے لیے. نہیں، یہ عمل کرنا پڑے گا. یہ چیز کرو، یہ چیز، ایسا بکرا لاؤ، ایسا یہ کرو، فلاں چیز کرو، یہ کرو. بڑا طبقہ ہے جو دھوکہ کھاتا ہے، مجنون. بہت سارے ایشوز کیسے ہوتے ہیں؟ دماغی مریض کے ہوتے ہیں. وہ جادو وغیرہ یا اس طرح کے نہیں ہوتے، کبھی کبھی ہوتے بھی ہیں، بہت ریئرلی ہوتے. سمجھ میں آتا، وہ دیکھ کے ہی سمجھ میں آتا کیا ہے. ورنہ یوجولی کون سے رہتے ہیں؟ وہ عموماً کون سے رہتے ہیں؟ وہ دوا والے معاملات ہوتے ہیں، ڈاکٹر والا ٹریٹمنٹ اس کو چاہیے ہوتا ہے، مل جاتا ہے، آدمی صحیح ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات جنات وغیرہ سمجھ کے جب اس کے پاس بابا کے پاس جاتے، کیا ہوتا؟ پھر اس کی دوائی نہیں ہوتی اور وہ زیادہ بڑھتے جاتا. اور کیا بولتا؟ وہ بہت طاقتور ہوتے جا رہا. ہاں اب اس کو غصے میں آئے ہوا، وہ اس کو یہ کرنا پڑے گا. سالوں سال لے کے بیٹھتے، اس کو ہوتا نہیں صحیح ہوا. اور پھر کوئی جا کے کہے کتنے دن سے، 1 سال سے آ رہا نا، ابھی تک نہیں نکلا. بولتے میرے ہاتھ میں نہیں ہے. آتے رہو اور فیس دیتے رہو، ہماری فیس دیتے رہو. تو یہ ساری دھوکے بازیاں بھی ہوتی ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں اس میدان میں، لیکن وہ قلیل ما ہوں، الا ماشاء اللہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن وہ بھی بعض اوقات شیطان کے دھوکے میں آ کے ایسی عمل کرنے لگتے ہیں. اور بعض اوقات ان کی زبان سے بھی کیا نکلتا ہے؟ علماء کا میدان الگ ہے، عاملوں کا میدان الگ ہے. کون بولا تیرے کو؟ کہاں سے لائے یہ فلسفہ؟ جب قرآن و سنت کی بنا پر تو علاج کر رہا ہے تو قرآن و سنت میں اس کا حل نہیں ہے. کہاں سے نکالا نیا اپنی عقل سے تو؟ ایسا بول کے اپنے جتنے بھی عملیات ہیں اس کو شریعت کے دائرے اور شریعت کے حکم سے آزاد کرا لیتے ہیں. یہ شریعت میں نہیں بیٹھتا. کیسا نہیں بیٹھتا؟ پھر باقی جتنے بابا لوگ کر رہے ہیں ان کا نہیں بیٹھتا.
ان کو گمراہ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ بھی بولیں گے ہمارا الگ ہے، شریعت سے ہٹ کے ہمارا ہے، کوئی چیز شریعت کے باہر جانے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ دینی طریقے سے علاج ہے۔ کوئی ڈاکٹر بولے تو سمجھ میں آئے گا، اینسن کیوں کھانا، یہ فلاں چیز کیوں کھانا، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے بھائی، لیکن اتنا تو ہے کہ علاج کرو۔ لیکن یہ جو تو علاج کر رہا تو دوا دے کے کر رہا، تو پڑھ کے کر رہا نا، تو رقیہ ایک شرعی عمل ہے، وہ دنیاوی عمل نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پھر عورت کو بھی چھوئیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، سب کریں گے، پھر بعد میں بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک آدھ دن پھر کیس بڑا بن کے پولیس میں جاتا ہو، پھر جا کے رقیہ سینٹر بند ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس اتنا ہے، کوئی آدمی رقیہ جانتا ہے، کسی کو تکلیف ہے، آدمی وہ دعائیں، وہ آیتیں وہ پڑھ لیں، مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی، چاہے پھر وہ عام انسان ہو، عالم ہو، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو رقیہ فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، لیکن اس کو تجارت بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینا، ان کے عقائد کو خراب کرنا، ان کی عزتوں کو خراب کرنا، یہ غلط ہے۔ قلم کی اللہ نے قسم کھائی، اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہو، یعنی آپ پر آپ کے رب کی کیا ہے؟ نعمت ہے، یہ جو نبوت اور رسالت آپ کو دی گئی ہے، آپ مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور جو خدمت آپ انجام دے رہے ہو، یعنی اللہ نے فرمایا اور آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی جو دعوتی ذمہ داری آپ نبھا رہے ہو اس پہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ لوگ جو آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ پہ الزامات لگا رہے ہیں، آپ کو مجنون قرار دے رہے ہیں، اس پر صبر کرنے میں بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ عظیم الشان اخلاق پر فائز ہو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان قریب آپ بھی دیکھو گے، یقیناً آپ بھی دیکھو گے، اور وہ بھی دیکھیں گے کہ واقعی پاگل کون ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک ہے۔ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ ان آیات میں ربط نہیں ہے، بس یہ باتیں ہیں، جملے ہیں جو الگ الگ باتیں الگ الگ آیتوں میں کہی گئی ہیں، حقائق ہیں، لیکن منتشر بات دکھائی دیتی ہے بظاہر، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی بات ثابت کر رہے ہیں۔ کیسے ثابت ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے میں اس کو دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ختم ہو گیا ہے، اور ایک بھائی کا جنازہ بھی ہے انشاءاللہ، اس میں ہم لوگوں کو جانا ہے، تو انشاءاللہ باتیں ہم اگلے ہفتے میں مکمل کریں گے، کیونکہ اس میں زیادہ وقت جائے گا اور تفصیل سے اس کو سمجھانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی مسلمان دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیں، اور ہم سب کو ان کے حق میں خیر خواہ بنائیں، ان کے لیے دعا کرنے والا بنائیں، ہم لوگوں کو بھی نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن و سنت اور سلف کی منہج کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسلام پر جینے اور ایمان پر مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ تو آج ہم یہی روک دیں گے، اور انشاءاللہ ہم بقیہ باتیں جو اس عنوان کے تحت ہیں اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔